بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر کے حساب کی بات کریں گے کہ حضرت عمر نے دور حکومت میں کیسے فیصلے کیے۔ ایک دفعہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی پٹائی ہوئی، شام کو بڑی شدید درد ہوئی، مرنے کے قریب ہو گئے تو اٹھا کے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا رو رو کر برا حال ہو گیا، تو اس وقت آپ نے دعا کی، یا اللہ اسلام کو عزت دے، ان دو میں سے ایک عمر بن خطاب یا عمر بن حشاب کو اسلام کے دائرے میں داخل فرما۔ رات کو دعا مانگی تو صبح قبول ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب قتل کا ارادہ کر کے آئے اور ایمان سے منور ہو گئے، مشرف ہو گئے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ کہا، یا رسول اللہ، آپ کو خوشی ہو گئی عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی۔ کہا، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں؟ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے۔ 10 برس حکومت کی۔ 10 سال کے بعد عبداللہ بن عمر بیٹے نے خواب دیکھا، پسینہ یوں پونچھ رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان کیا ہوا؟ کہا، ابھی حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں، ابھی جان کا حساب باقی ہے۔ 10 برس کے بعد خواب دیکھا تو کیا کہا؟ ابھی حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں، ابھی جان کا حساب باقی ہے۔ حالانکہ وہ شخص راتوں کو جاگتا تھا، لوگ سوتے تھے، اس کی روٹی کوئی شخص اندر نگل نہیں سکتا تھا، اتنی سخت روٹی ہوتی تھی کہ نگلی نہیں جاتی تھی۔ مہینے میں ایک دن روٹی کھاتے، صرف ایک دن بیٹے نے کھانے پر دعوت کی تو نوالا منہ میں رکھتے ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ بیٹا، میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہا، 2 سالن ہے۔ کہا، 2 کہاں ہے؟ گوشت ہے۔ کہا، گوشت میں گھی ڈالا ہوا ہے، گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوشت اور گھی ملا کے نہیں کھایا۔ کہا، ابا جان، میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی، آج مجھے گوشت سستا مل گیا تھا، آدھے درہم کا گوشت لے آیا، آدھے درہم کا گھی لے لیا، دونوں کو ملا کے بنا دیا، تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی۔ کہا، نہیں بیٹا، عمر کا ہاتھ اندر نہیں جا سکتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور گھی کو اکٹھا نہیں کیا۔ ایسا شخص جو مظلوم کی فریاد سن کر لبیک کی صدائیں لگاتا ہو، مدینے کی گلیوں میں بے قرار ہو کر پھرنے لگ جاتا تھا، راتوں کو نگرانی کے لیے پھر رہا ہے۔ وہ عمر 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت اور راتوں کو چکر لگا رہا ہے۔ ایک بڑھیا ہانڈی چڑھا کے بیٹھی ہے، بچے 3-4 رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ اماں، کیا بات ہے؟ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، کھانا نہیں، بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہا، یہ کیا ہے؟ کہا، تو یہ تسلی کے لیے ہے، پانی اور پر چڑھایا ہوا ہے، اندر کچھ نہیں ہے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا، عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ عورت نے کہا، ہمارا حاکم کیوں بنتا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا؟ ہاں، یہ حکومت کر کے خوشی ہوتی ہے۔ تو عمر وہاں سے بھاگے، بیت المال سے سامان اٹھایا، بوری بھری اپنی کمر پر اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا، میں اٹھا لوں؟ کہا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ بوری اٹھائی اور بھاگے ہوئے آئے اور آ کر جلدی سے اس میں گھی، پنیر اور کھجور ملا کر حلوہ تیار کیا۔ غلام نے کہا، میں ان کی داڑھی سے نکلتا ہوا دھواں دیکھ رہا تھا اور آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے قرار ہو کے آگ جلا رہے تھے، حتیٰ کہ حلوہ تیار ہوا۔ پھر آپ نے خود پلیٹوں میں ڈال کے بچوں کے آگے رکھا، پھر ایک طرف بیٹھ گئے، ان کو کھاتا دیکھنے لگے۔ پھر وہ بچے ہنسنے کودنے لگے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چل دیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، کاش عمر کی بجائے تو امیر المومنین ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں۔ کہا، اماں جان، جب تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی۔